سر سب سے پہلے ذرا ہم پاکستان سے شروع کر لیں مشاہد صاحب کہ اس کو جنرلی آپ اس کو اس کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ چل رہا ہے اس لیے کسی تعاون کے طلبگار ہیں ہم سے اس لیے ہم سے ملے ہیں، یا آپ اس کو زیادہ پاکستان انڈیا کے لینس سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن تگڑا جواب بھی دیا، وکٹوریس بن کے بھی سامنے آیا، یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ زیادہ دیکھتے ہیں کل والی ملاقات کو؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرمپ از گڈ فار پاکستان، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ از ناٹ اے کولڈ وارئر، ٹرمپ کی روایتی سوچ نہیں ہے، اور ٹرمپ دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی ڈفرنٹ اینگل سے دیکھے گا، اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کل کی جو تاریخی ملاقات ہے اس نے پاکستان اور ہندوستان کو ایکویٹ کر دیا، برابری کا مقام دے دیا، اور انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک آرمی چیف جو رولر نہیں ہے اس کو اس نے بلا کے ایک آلموسٹ وہ پروٹوکول دیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا، اور ان سے میرا تو کل بھی اسسمنٹ تھی اور میرے چینلز میں چلا اور جو صحیح ثابت ہوئی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا 3 eyes will dominate، ایران، اسرائیل اینڈ انڈیا۔ اور ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے آفٹر دا میٹنگ ود فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور جو ہماری ISPR کا بھی آیا اس نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ سو اس حوالے سے ٹرمپ از ناٹ دا ٹریڈیشنل امریکن اسٹیبلشمنٹ ریپرزینٹیو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں بھی ابھی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نیتن یاہو۔ ٹرمپ ڈزنٹ وانٹ اے وار، اس نے پوری کوشش بھی کی ہے، ہی وڈ اسٹل لائک ٹو پریونٹ دیٹ وار، اور ابھی آپ دیکھیں کہ کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے۔ تو ٹرمپ از ناٹ دیٹ کائنڈ آف، یعنی مشاہد صاحب میں آپ کو یہ کوٹ ان کوٹ یہ کچھ منٹ پہلے کا جو بیان ہے نا ان کا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو امریکہ سے آیا ہے وائٹ، وہ کہتی ہیں کوٹ ان کوٹ بیسڈ آن دا فیکٹ that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision on whether or not to go within the next 2 weeks, quote unquote. White House press secretary reads out a message from President Trump. یہ بالکل لیٹسٹ ہے، یہ لیٹسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کی میٹنگ میں ایک اور فوکس تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ یہ خیر رہی ہوئی تھی، ارینج اس لیے ہوئی تھی کیونکہ پاکستان کو آفٹر پاکستان وکٹری اوور انڈیا مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، مختلف اور انڈیا کا بھی ایک ویو چینج ہوا ہے، لیکن جو امیڈیٹ کانٹیکسٹ تھا کل کی میٹنگ کا اس میں ایران فیکٹر واز پری ڈومیننٹ۔ آپ نے دیکھا اسٹیو وٹکاف جو نیگوشیٹر ہے ایران کے ساتھ، وہ ادھر موجود تھا، اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ انہوں نے، اور ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا ہوگا فیلڈ مارشل سے کہ جناب بتائیں کیا کریں ہم ایران کے بارے میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں نو ڈاؤٹ ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ جناب یہ جنگ نہ بڑھائیں، سیز فائر کرائیں جو آپ نے انڈیا پاکستان کا کرایا تھا، کیونکہ جنگ اگر بڑھ گئی اور یہ جاریت جاری رہی تو اس کے نقصانات نہ صرف خطے میں بلکہ آپ کے لیے بھی، یعنی کہ امریکہ کے لیے بھی بڑے نیگیٹو ہوں گے۔ دیکھیں مشاہد صاحب، ٹرمپ تو خود آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ مجھے سیز فائر نہیں چاہیے، مجھے وکٹری چاہیے، اور وکٹری کا ان دس کیس مطلب ہے نو نیوکلیئر ویپنز ایران کے پاس۔ دیکھیں نو نیوکلیئر ویپنز تو سارے کوئی مان گیا نا، اس میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ ایران خود کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنا رہے، اور بی ویری کلیئر بدامی صاحب، دس از اے وار ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر، اس کا نیوکلیئر سے تعلق نہیں ہے، اٹ از اباؤٹ رجیم چینج، اٹ از اباؤٹ اسرائیلی بالادستی۔ یہ تو بہانہ، نیوکلیئر بہانہ ہے، اسلامی انقلاب نشانہ ہے۔ Be very clear on that. اور جو کہ مشاہد صاحب کیا آپ رہنمائی کیجیے گا، کیا ہمارے لیے اس لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بردرلی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، پھر اسرائیل کی بدماشی ہے، چودراہٹ ہے، تو وہ تو ہے ہی، لیکن اسٹریٹجیکلی اس لیے بھی ہمارے لیے یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ انقلاب اسلامی جو نشانہ ہے آپ کی نظر میں، اگر وہ نشانہ بنتا ہے اور یہاں اسرائیل کی کوئی پراکسی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بالکل ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی نمائندہ حکومت بیٹھی ہے جو کہ پھر کل کو نئی بدماشیاں کرے گی۔ ایسے ہی ہے جناب بدامی صاحب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا بارڈر تافتان ہو جائے؟ اور انڈو اسرائیل ایکسس ہے۔ یس اسرائیل نے تو پورا ایکٹیو رول ادا کیا تھا، مئی کی جو چپکلش ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کی،
تو ہم نہیں چاہتے، یہ نہ ہمارے مفاد میں ہے، نہ خطے کے مفاد میں ہے، نہ مسلم امہ کے مفاد میں ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ صرف یہ رجیم چینج نہیں ہوگا، پھر یہ علاقہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. اس میں کوئی بالکنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں ڈویژن بھی ہو سکتی ہے، ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یہ جب کوئی بڑا مضبوط ملک دیکھتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اس کو تقسیم کرو. انڈونیشیا سے انہوں نے ایسٹ تیمور نکالا جو اتنا بڑا مسلمان ملک ہے. سوڈان سے انہوں نے ساؤتھ سوڈان نکالا. سو بی ویری کلیئر واٹ آر دیئر گولز. اور پھر ہو سکتا ہے اسی ٹرمپ کو پھر اللہ نہ کرے اگر یہ ہوتا ہے تو کل کو پھر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ستانے لگے کہ یہ تو ایسا ملک ہے جس کے اندر ایکسٹریمسٹ بھی ہیں، دیکھو یہاں سے تو اسامہ بھی نکلا تھا، ان کا ایٹمی ہتھیار. ایسی بات نہیں ہوگی، نہیں ایسی بات نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ سی دیٹ. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1، جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے انڈیا، اس کو ہم نے شکست دی ہے فوجی، اس کو ہم نے مات دی ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان ایک فنکشننگ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، جو ریکگنائزڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے ڈیفینڈ کرنے کی اپنے آپ کو ایٹ آل کاسٹ اگینسٹ اینی ون. اور تیسرا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اچھے تعلقات خاص طور پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ نئی سچویشن میں یہ ایک بڑا ایک سیکیورٹی ایلیمنٹ بھی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایون اف دیر از اے رجیم چینج اور یہ انڈو اسرائیل ایکسس بھی بنے، یہ ہمارے لیے ایک ڈیفینسو فیکٹر ہو جائے گا جو امریکن ریلیشن شپ اور ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے. اور انڈیا کی جو پوزیشن ہے جو ٹرمپ کے ساتھ پہلے تھی، وہ ہماری جنگ کے بعد چینج ہوئی ہے. اور سر آپ کی رائے میں اس نے مودی کو ٹرخا دیا، اس نے ٹیلی فون کال سے اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے گپ شپ ہوگی آپ سے، اور پھر کی حال ہے اور سناؤ، اور آپ میں ملاقات کریں گے. لیکن اس نے آدھے گھنٹے کی گفتگو میں مودی اسپیشلی گیا کینیڈا ٹرمپ کو ملنے کے لیے، پاکستان کے خلاف شکایت لگانے کے لیے. ٹرمپ اس کو ملا ہی نہیں. لیکن کیا اس سارے سینیریو میں کوئی چینج جو آیا ہے نا، یہ چینج مئی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی سچویشن میں تو لینڈ نہیں کر سکتے ہم ممکنہ طور پہ کہ جہاں امریکہ ہم سے ایران وار کے کانٹیکس میں کچھ ایسا مانگ لیں جو کہ دینا بھی مسئلہ اور نہ دینا بھی مسئلہ. دیکھیں جی، پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ پرسوں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انہوں نے ایڈریس کیا ڈائسپورا واشنگٹن ڈی سی میں، اس میں کلیئرلی کہا کہ ہم ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرے اور سیز فائر کرائے جس طرح انہوں نے پاکستان انڈیا کا کرایا تھا. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کو، ایک تاریخی بات. 1986 میں I was a journalist, I was editor of the Muslim. اس وقت جنرل محمد ضیاء الحق نے پریزیڈنٹ سید علی خامنہ ای کو بلایا تھا ایران سے.